بلاتا بھی نہیں اور تم آ جاتے ہو. تو مجھے کیا ضرورت کہ میں تمہارے اوپر کوئی رسی خرچ کروں, تم تو ویسے آ جاتے ہو. صحیح. تو یہاں پہ کوشش کیا کی جا رہی ہے, وہ ملک جس نے در حقیقت میں انتظار کے مفہوم کو سمجھا, جس نے حقیقت میں کربلا کے مفہوم کو سمجھا, جس نے عزاداری کے مفہوم کو سمجھا, جو واقعاً میں امام زمان علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں, جنہوں نے یہ محسوس کیا کہ شاہ کی جو حکومت ہے اس کے اندر وہ اضطراب میں مضطرب ہیں, یزید جیسے اصولوں پہ چلنے والے کی حکومت کے اندر وہ نہیں ہو سکتے. انہوں نے اس کو اب اس کے تخت سے جو ہٹا دیا اور در حقیقت میں امام کے منتظروں میں اپنا نام لکھوا لیا, اور لکھوانے کے بعد پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگ مضطرب ہو جاتے ہیں اور در حقیقت میں امام کا انتظار کر رہے ہیں, ان کی وہ مدد کرتا ہے. انڈیویجولسٹک تھنکر نہیں ہے. اور کیونکہ وہ شیطان بزرگ سے دور جانا چاہتا ہے تو شیطان بزرگ اتنی ہی کوشش کر رہا ہے کہ اس کو اپنے نزدیک لے آئے. لیکن جو دوسرے ہیں اسے کوئی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں, وہ خود ان کی گود میں بیٹھے, وہ لوگ خود ان کی گود میں بیٹھے, انہیں کیا ضرورت ہے. دیکھیں یہ جو سعودیہ کے اندر جتنے ہیومن رائٹس وائولیٹ ہوتے ہیں, جتنے ہیومن رائٹس جو ہے وہ سعودیہ کے اندر وائولیٹ ہوتے ہیں, شاید کمی دنیا کے خطے کے دوسرے ملکوں کے اندر ہوتے ہوں, لیکن کوئی ان کے لیے جو ہے وہ آواز نہیں اٹھاتے کہ جی وہاں پہ ہیومن رائٹس جو ہیں وہ وائلیٹ ہو رہے ہیں. صحیح. یعنی ادھر جو بھی ہو جائے اس کے خلاف کوئی آواز نہیں ہے. کیا ہے؟ کیونکہ وہ خود ان کی گود میں بیٹھے, انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ہماری ذمہ داری سے بڑھ کر ہے, ہماری ذمہ داری سے بڑھ کر ہے کہ صرف اور صرف یہ نہیں سوچنا کہ ہم نے خبروں کو دیکھ لیا, سن لیا اور بس. بھئی آپ نے منتظر بننا ہے امام کا یا نہیں بننا؟ بننا ہے تو پھر ان چیزوں پہ اضطراب لے کر آئے نا, ان چیزوں سے متنفر ہوں, ان چیزوں سے اپنے اندر اضطراب کو محسوس کریں. ہمارے دلوں میں اگر اتنا زیادہ اضطراب ہوتا, صحیح, تھوڑی بات جو ہے وہ ذرا تحمل سے سوچے گا کہ اگر ہمارے روح کے اندر اتنا زیادہ اضطراب ہوتا تو پھر ہم کبھی اس جگہ پہ ہجرت نہ کرتے. ہماری روح میں اضطراب نہیں تھا, ہمارے جسم میں اضطراب تھا. تو جسم کے اضطراب کو دور کرنے کے لیے ہم یہاں پہ آ گئے. اب معاملہ جو ہے وہ سنگین ہے, بھاری ہے, یعنی اس طرح سے اپنی ذمہ داری کو ہم ادا نہیں کر سکتے, آپ کو کچھ کرنا پڑے گا. دعا خدا سے مانگیں ان کے لیے. دعا ہم کیوں مانگیں گے؟ اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء, یہ جو آیت کریمہ ہے اس کی تلاوت کیوں کریں گے؟ ان لوگوں کے لیے جو کہ مجروح ہیں اس وقت. اس لیے کریں گے کہ ان کی جو وہاں پہ جو وہ مجروح ہیں ان کے ساتھ ہمیں اس طرح سے اتصال ہو جائے کہ ہم میں اتنا جذبہ پیدا ہو کہ ہم ان کے لیے کچھ کر سکیں گے. اس لیے مانگیں گے. صحیح. تو امام حسین علیہ السلام نے جو ہمیں درس دیا ہے اس درس کے مطابق ہر چیز قربان ہے, ہر چیز قربان ہے. کس لیے قربان ہے؟ کہ یزید جیسے کو ہٹ جانا چاہیے, یزید جیسے کو ہٹ جانا چاہیے, عدل اور انصاف کو آ جانا چاہیے, اسلام کے نظام کو آ جانا چاہیے, اسلام کی حکومت کو
آ جانا چاہیے. امام زمان کے ہاتھ میں پوری دنیا کی رسیاں لگامیں ہونی چاہیے. اس کے لیے کیا؟ جان بھی قربان، مال بھی قربان، زبان بھی قربان، سب کچھ قربان. یا امام حسین علیہ السلام نے جو ہر ایک چیز کو دے دیا، وہ کس لیے دیا؟ آیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوفیوں کی پکار پہ امام حسین نے سب کو خدا کی راہ میں قربان کر دیا؟ اس وجہ سے نہیں. امام حسین نے سب کو قربان کس لیے کیا؟ کہ یہ جو اسلام ہے، جو کہ اسلام ناب ہے، صحیح، جو اسلام ناب ہے، جو پیور اسلام ہے، یزیدی اسلام نہیں. امام حسین نے کس اسلام کو بچایا ہے؟ اسلام ناب کو. اسلام امریکائی کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان نہیں کیا جا سکتا. سب کچھ قربان کیسے کرنا ہے؟ کہ جب اسلام ناب مشکل میں ہو. پیور اسلام جب مشکل میں ہو تو پھر سب کچھ قربان کر دینا ہے. پھر دیکھنا نہیں ہے کہ یہ 6 ماہ کا بچہ ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ 6 ماہ کا بچہ ہے، 3 دن کا پیاسا ہے، بھوکا ہے، زبان پہ چھالے ہیں، ہونٹ کٹے ہوئے ہیں. یہ نہیں دیکھنا کہ اس 6 ماہ کے بچے کا کیا ہوگا. یہ نہیں دیکھنا. پھر یہ نہیں دیکھنا کہ جوان بیٹا ہے اور جوان بیٹے کو جو بھیج رہا ہے بوڑھا باپ، کہ اس کو بھیجنے کے بعد اس کی لاش کو اٹھانا پڑے گا. اور کس انداز میں اٹھانا پڑے گا؟ اس وقت جب کہ اٹھانے کی کوشش میں جوان بیٹے کے پاؤں ریت کے اندر نشان بناتے جائیں گے. اس وقت ان چیزوں کے بارے میں نہیں سوچنا کہ بہن کی چادر کو چھینا جائے گا اور وہ بہن جس کے لیے بابا چراغوں کو خاموش کر دیتے ہوتے تھے کہ کوئی اس کا سایہ بھی نہ دیکھے، اس بہن کی اگر چادر چھنتی ہے، اگر وہ اسیر ہوتی ہے، اس بات پہ فکر مند نہیں ہونا. اس بات پہ فکر مند نہیں ہونا کہ 4 سال کی بیٹی کے چہرے پر مرد تماچے ماریں گے. اور وہ آپ کو یاد کرتی رہے گی. اس کو راتوں کو نیند نہیں آئے گی کیونکہ وہ آپ کے سینے پہ سونے کی عادی ہے. اس کے دامن کو آگ لگے گی. ان چیزوں کے بارے میں نہیں سوچنا. یہ نہیں سوچنا کہ جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا گھوڑوں کی ٹاپوں سے. ان چیزوں کے بارے میں نہیں سوچ سکتے. سب کچھ قربان. آج جو لوگ اپنے جوان بیٹوں کو دے رہے ہیں 17 سال کے 18 سال کے، یہ لوگ فکر مند نہیں ہے کہ 18 سال کا بیٹا ہے، دے دیا. کیوں؟ کیونکہ یزید جیسا ہٹنا چاہیے. بھائی جو ہے
ان کی نگاہوں کے سامنے بہنیں ان کی تظاہرات کے اندر کھڑی ہیں، آواز اٹھا رہی ہیں اور آگے سے گولیاں چل رہی ہیں. وہ اس بارے میں فکر مند نہیں ہیں، وہ مضطرب ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس اضطراب سے نکلیں. وہاں پہ جتنے بھی بھائی ہیں، جتنی بہنیں ہیں، جتنے بچے ہیں، وہ ہمارے ہیں. کبھی جب آپ ان تصویروں کو دیکھیں تو اگر چھوٹی سی بچی ہے، اس بچی کے تصویر کے اندر اپنی بچی کی تصویر دیکھنے کی کوشش کریں. اگر جوان وہاں پہ نوجوان جو ہے وہ شہید کیا جا رہا ہے تو اپنے نوجوان بیٹے کی وہاں پہ تصویر کو تصور کریں. خدا دشمنان اسلام کو نیست و نابود کرے. خدا تمام مسلمانوں کو جو کہ اس وقت مضطرب ہیں ان کی پکار پہ لبیک کہے. خدا ان تمام حالات کو، مسلمانوں کی بیداری کو ایک وسیلہ بنائے امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے لیے. خدا شہداء کے درجات کو بلند کرے. خدا ہمیں توفیق دے کہ جب ہم شہید کا خون دیکھیں تو اس خون کی جگہ اپنے خون کو تصور کریں. خدا ہمارے مراجع کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کی ہدایت کے نور ہم تک پہنچتا رہے. خدا انقلاب اسلامی کی حفاظت کرے، اس کا اتصال امام زمان کے انقلاب کے ساتھ کر دے. خدا امام خامنہئی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ان کی رہبریت کے پرچم کے نیچے تمام مسلمانوں کو جمع کر دے. خدا امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور جلد از جلد کر دے، ہمیں ان کے غلاموں میں سے، ان کے انصاروں میں سے شمار کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.